إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی صبح شام پاکی بیان کریں، اور اسی کے ساتھ اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اسی طرح سے اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے ذکر، ان کی تسبیح، ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی بنا پر، اللہ کی رہبری کو قبول کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو اپنی رحمت کی امید دلاتے ہوئے رحمت کا وعدہ کیا ہے. ایک انسان آج جب بھی کچھ مسائل اس کے اوپر آتے ہیں، چاہے وہ دینی ہوں دنیاوی ہوں، یا اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے دینی یا دنیاوی، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سب سے طاقتور چیز دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی اولاد کے لیے، جبکہ اسباب کچھ دکھائی دیتے نہیں تھے. بڑھاپا ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن پھر بھی مانگی اللہ سے دعا، اور اللہ نے دعا دی. اللہ تعالیٰ نے دعا کے بدلے میں اولاد دی. زکریا علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا، اور زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ بیوی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اولاد دی ہے. دعا ایک ایسی طاقت ہے، مومن کا ایسا ہتھیار ہے، ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ عادتاً ناممکن چیزوں کے لیے بھی جب دعا کرتا ہے تو اللہ ان کو بھی اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے. افسوس کے اسباب کے درمیان رہتے 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 ہم لوگ دعا کی طاقت کو بھول جاتے ہیں. اگر زندگی میں دعا ہوتی بھی ہے تو رسمی طور پر وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتی، وہ صرف زبان کے تلفظ کی محتاج ہوتی ہے. بس کچھ رسمی الفاظ آدمی زبان سے بول دیتا ہے اور کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے ایک لمبی لسٹ بیان کر دیتا ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے،
اس کا دھیان چیزوں پر ہوتا ہے، دینے والے پر نہیں۔ دینے والے کی ذات پر یقین، دینے والے کی عظمت کا احساس اگر واقعی اس طرح سے آدمی کے دل میں ہو اور اس کی زبان سے پھر کلمات نکلیں تو پھر ملنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں وہ کیفیات ہوں جو واقعی انسان کو لینے کا حقدار بناتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں پاپی ہوں، میرے اندر کچھ کمیاں ہیں، میں دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور قبولیت بڑھ جائے، یقینی طور پر مجھے ملے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، کسی نیک انسان سے کہتا ذرا میرے لیے دعا کر دو، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں، دعا کر دو، گھر میں مسائل چل رہے ہیں، ذرا دعا کر دے میرے لیے۔ یہ منع نہیں ہے، اس کو رسم بنانا منع ہے، لیکن واقعی جو پریشان ہے، واقعی جس آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ خود بھی دعا کر رہا ہے، لیکن مزید اللہ کی مدد جلدی آنے کے اعتبار سے اگر وہ چاہے تو کسی نیک انسان سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میرے اس فلاں مسئلے میں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرے، آپ کی دعا ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے۔ یہ ایک جائز وسیلہ ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا، یا کسی نیک انسان سے گزارش کرنا، اس کو وسیلہ بنا کہ اس سے دعا کروانا، یہ تینوں وسیلے شریعت میں جائز بلکہ مستحب ہیں۔ اب وہ نیک انسان دعا کرتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، چلو میں نے فلاں سے کہہ دیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا تو قبول کرے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اگر ایک انسان کے لیے فرشتے دعا کرنے لگے ہیں، ایسے فرشتے، وہ نیک کیوں بنا؟ وہ نیک بنا اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے، وہ نیک بنا اللہ پر ایمان اور یقین کی وجہ سے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو نہیں ٹالتے اور اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی صفت قرآن کریم میں اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے ان کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے دل سے کچھ بھی بدعت ایجاد نہیں کرتے، نہ معصیت نہ بدعت۔ انسان کی زندگی میں یہ دو بگاڑ ہوتے ہیں، کرنے کا کام نہیں کرتا اور کرنے پہ آیا تو اپنے دل سے کرتا۔ نہیں کرنا ہے تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، اور کرنے پہ آئے تو نبی کا برتھ ڈے منائے گا، اتنی محبت۔ تو انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ کرنے کے کاموں کو کرتا ہے، منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں ان میں اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے۔ فرشتوں کا ایسا حال نہیں ہے، فرشتے نہیں کرنے کے کام کو نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو حکم ہے وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے، پابند ہیں اللہ کے حکموں کے، نہ منمانی نہ نافرمانی، نہ منمانی نہ نافرمانی۔ یہ فرشتوں کا کمال ہے۔ ایسے نیک فرشتے، ایسی مخلوق جو مقرب ہے،
ایسے فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے حکموں کو کائنات میں نافذ کرتے ہیں. بارش برسنا، ہواؤں کا چلنا، بجلی کا کڑکنا، بیماری سے شفا، اولاد، اور اتنی ساری گنتی اس کی نہیں ہے. کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ ایک حکم سے بھی چاہے تو چلائیں، لیکن اس کے نفاذ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی فوج تیار کر کے رکھی ہے. مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے کرے. وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے ان حکموں کا نفاذ کائنات میں کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں. آسمان میں جو کعبہ وہاں پر طواف کے لیے ہے، فرشتے ایک مرتبہ جس کا نمبر آتا ہے طواف کا، اس کے بعد کبھی اس کا نمبر نہیں آتا. اور ہر دن 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، کبھی نمبر آتا ہی نہیں اس کا. کتنے فرشتے ہوں گے آپ غور کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اور ذرا بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں. ان کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں. ان میں سے ایک ڈیوٹی ان کی یہ بھی ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کریں اور مختلف حالات میں مختلف اسباب سے مختلف اعمال کی بنا پر کریں. تو ایک آدمی ایسے مقرب نیک بندوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے جب وہ کچھ کام کرتا ہے. وہ کون سے کام ہیں اور کن لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اگر ہم کو معلوم ہو جائے. اور دیکھیے، جب نیک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ نے یوں ہی فرشتوں کو طے کر دیا دعا کریں اور اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. جب اللہ نے ان کو دعا کرنے کے لیے طے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے جو عبث ہو، میننگ لیس ہو، بے مقصد ہو، بے مصلحت ہو، حکمت پر مبنی نہ ہو. کبھی اللہ نہیں کرتا ایسا. اللہ جو بھی کرتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. جب فرشتوں کو اللہ نے دعا کے لیے طے کیا ہے تو ان کی دعا قبول کرتا ہے اللہ. اور یہ آپشن، دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو ہم کچھ کام اگر کریں تو ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے، ہم اس کے حقدار بن جاتے ہیں. اور یہی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ فرشتوں کی دعا کے حقدار کون ہیں. اب اس میں وہ لوگ نہیں ہیں میں سید ہوں، میں عرب ہوں، میں مالدار ہوں. وہ چیزیں نہیں ہیں جو پیدائشی طور پر انسان کو مل جاتی ہیں. نہیں، اللہ کے ہاں کسی انعام کا حقدار اگر بندہ بنتا ہے تو اپنی کوشش سے بنتا ہے. تو انسان کو اعمال کرنے پڑیں گے کچھ، اور وہ اعمال سبھی کر سکتے ہیں. مرد، عورتیں، غریب، امیر، گورا، کالا، عرب، عجم، سارے لوگ یہ اعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے یہاں اس طرح کی تفریق نہیں، بڑے خاندان کا، چھوٹے خاندان کا. اللہ کے یہاں کچھ نہیں ایسا. جو کرے گا اس کو ملے گا. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. کر کے تو دکھاؤ. کرنے والا کرتا ہے، اس کو ملتا ہے. نہیں کرنے والا نہیں کرتا، محروم رہتا ہے. لہٰذا وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ باتیں ہمیں معلوم ہو تاکہ ہماری زندگی میں وہ اعمال آئیں. اگر سب نہیں بھی آتے ہیں کچھ تو آئیں. اور اچھی زندگی وہ ہے جس میں اعمال ہو. لیکن سوچ یہ ہے، اچھی زندگی وہ ہے جس میں مال ہو. عجیب بات ہے کہ انسان وہ جمع کرنے میں لگتا ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ جمع کرنے سے رہ جاتا ہے جس کو لے کے جانا ہے. کتنا نادان مسافر ہے کہ جو سفر میں کام نہیں آنے والا ہے وہ لینے کے چکر میں اپنا پورا وقت لگا دے.
اور جو سفر میں کام آنے والا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، اس کی تیاری نہ کرے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو سفر میں آنے والی چیزیں پہلے جمع کرے، کیونکہ ابھی اس کو سفر میں جانا ہے، وہ ساری چیزیں جمع کریں جو اس کو آگے کام آنے والی ہے۔ جو پیچھے چھوڑ کے جانے والا ہے اس کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو تھوڑا موڑا ذکر کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ اس کا حقدار ہے۔ انسان پر ہر آن اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ آپ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، کتنی سانسیں آپ نے لی ہیں، اگر یہی اسپتال میں ہو تو کتنا بڑا بل آ جائے گا اس کا۔ آپ کے جسم میں خون کا دوران چل رہا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی دوران بگڑ جائے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، لیکن آسانی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم دکھنے والی نعمتوں کو گنتے ہیں، نہیں دکھنے والی نعمتیں اکثر ان سے بڑی ہوتی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دیں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمت بھی، کھلی ہوئی نعمتیں جن کو تم دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، لیکن ایسی بھی نعمتیں ہیں جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور بہت سی تو وہ ہے جو تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد رکھے، نعمتوں میں کھو کے نہ رہ جائے، نعمتیں دینے والے کو یاد کرے، اس کا دھیان چیزوں میں نہ ہو، اس کا دھیان دینے والے پہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو، سبحان اللہ، یا اس طرح کے جتنے کلمات ہیں، سبوح قدوس، اور بھی کتنے کلمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، بکرۃ واصیلا، بکرۃ صبح، واصیلا شام، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے افضل اوقات ذکر کے کون سے ہیں؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ افضل اوقات ہیں ذکر کے۔ آگے حدیث بھی آئے گی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تو ہے، هو الذی یصلی علیکم، وہی تم پر صلاۃ بھیجتا رہتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں وہ اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آئے۔ کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آئیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر ہمیشہ سے بڑا رحیم رہا ہے۔ یہاں کتنے یعنی شفقت والا، پیار والا انداز ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو ایمان والوں پر بڑا رحیم ہے۔ معلوم ہے کہ ایمان کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی قدر ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق دلاتا ہے۔ ایمان والا اللہ کو بھول جائے، ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو سب یاد رہے اور اللہ یاد نہ رہے؟ ایمان والا ایسا کیسا ایمان والا ہے؟ ایمان والا وہ ہے کہ ساری چیزیں اس کو بنانے والے کی طرف اس کی توجہ لے جاتی ہے۔ کتنا زبردست بنایا، کس نے؟ اللہ نے۔ چاہے وہ تتلی ہو، پیڑ پودے ہوں، آسمان و زمین ہو، پہاڑ ہوں، یا جو بھی چیزیں ہوں، مخلوقات ہوں، اپنی ذات ہو، وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کا دل خالق کی طرف لوٹتا ہے۔ اور نعمتیں جب اس کو ملتی ہیں، وہ نعمتوں میں جانوروں کی طرح کھو نہیں جاتا، لذتیں اڑانے میں وہ کھو نہیں جاتا، بلکہ نعمتیں پانے کے بعد
وہ دیکھتا ہے کہ جس نے انتظام کیا ہے وہ کتنا رحیم ہے، کتنا بڑا محسن ہے، وہ جس نے میرے مانگنے سے پہلے ساری چیزیں میرے لیے پیدا کر کے رکھ دی، میرے لیے مہیا کر دی. وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. اس یاد کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک اس بات کا حقدار بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں جب بھی کچھ اندھیرے آئیں اس میں سے نکالے، کنفیوژن اس کے اندر نہ آنے دے، گمراہی کے اندھیرے، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا، ڈاؤٹس کا اندھیرا، اللہ اس میں سے اس کو نکالے، اس کو نور کی طرف لے آئے، ہمیشہ اس کو سمجھ میں آئے اب کیا کرنا ہے. یہ ایمان کی قوت ہے جو انسان کے دل میں بصیرت کا نور پیدا کرتی ہے اور اس کو ہر آن سمجھ میں آتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. زندگی میں آپ کو ہزاروں ڈیسیجن لینا ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ آدمی دن بھر میں کم سے کم 10,000 ڈیسیجن تو لیتا ہے. 10,000. ان ڈیسیجنس میں کتنے صحیح ہوتے ہیں، کتنے غلط ہوتے ہیں. انسان کو اگر ربانی رہنمائی نہ ملے اس کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں آدمی قدم اٹھائے گا، قدم رکھے گا، کھائی میں جا سکتا ہے، گڑھے میں جا سکتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے مسلسل نور اس کو نہ ملے، ڈیفالٹ تو اندھیرا ہی ہے، اصل تو اندھیرا ہے، نور پھر آتا ہے. اندھیرا کیا ہے؟ نور کا نہ ہونا. لیکن نور کس کو ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور اس کو ملتا ہے جس کے پاس ایمان کا نور ہو. اسی لیے وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آئے. اجالا ایک ہی ہوتا ہے، انوار نہیں کہا گیا یہاں پہ. نور کا پلورل کیا ہے، جمع کیا ہے؟ انوار. انوار کی طرف لائیں، اندھیروں میں سے نکال کے اجالوں کی طرف لائے. اجالے کئی نہیں ہیں، اجالا ایک ہی ہے. اندھیرے بہت سارے ہیں. جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، کتنے سارے اندھیرے ہیں. ان سارے اندھیروں سے بچا کے نکالے کس طرف؟ نور کی طرف لے آئے. وہ ایک نور ہے جو رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. کیوں ایسا کرتا اللہ؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا رحیم ہے. ایمان والے انہوں نے سارے بتوں کا انکار کیا، انہوں نے سورج، چاند، ستارے اور نہ جانے کتنی چیزیں جن کی عبادت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے سب کا انکار کیا. انہوں نے اللہ کو اپنا معبود بنایا، وہ اللہ پر ایمان لے آئے. انہوں نے ان چیزوں کو بھی مانا جو دکھائی دیتی ہیں، ان چیزوں کو بھی مانا جو دکھائی نہیں دیتی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی بات پر ایمان لے آئے، رسول کے بولنے پر مان لیا، چاہے دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو. اتنا بڑا رسک لیا انہوں نے، اتنا بڑا زندگی کا رسک لیا کہ جس چیز کو دیکھا نہیں اپنی پوری زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی. چھوٹا سودا ہے، اتنا بڑا رسک ہے یہ. لیپ آف فیتھ. اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا زندگی میں کہ اللہ کو دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں. حتیٰ کہ اس دور میں ہم نے نبی کو بھی دیکھا نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں جنت ہے، اللہ ہے، یہ حق ہے، اور ہم پوری زندگی اس کے مطابق جئیں گے. کتنا بڑا قدم ہے انسان کا. اتنے بڑے قدم کی اللہ تعالیٰ قدر نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے ایسے بندے پر جس نے اتنی بڑی قربانی دی؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. تو یہاں پر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ ایمان والوں پر بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. یہاں پر سب کا ذکر نہیں آ رہا ہے. سورہ فاتحہ میں کیا آ رہا ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. اللہ کی رحمت ساری مخلوق کے لیے بھی ہے. مومن، کافر، انسان، جانور، سب اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ زمین میں صرف ایمان والوں کو پانی دیتا، کفار کو پیاسے مر جاتے، پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، ہوا نہیں ملتی.
وہ رہ نہیں پاتے یہاں پہ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن دنیا میں ایک رحمت اللہ کی وہ جو رحمت عامہ ہے سب کے لیے، مومن کافر اور متقی فاجر سب کے لیے. آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہوگی صرف ایمان والوں کے لیے. آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہوگی صرف ایمان والوں کے لیے. اور دنیا میں بھی سب تو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ایمان والوں پر. وہ رحمت خاصہ ہے جو اللہ کی ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، دوسرے کسی کو نہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، صرف ایمان والوں کا ذکر کیا یہاں پر. یہ نہیں کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانًا، رحمان وہ سب کے لیے ہے، اسی لیے وہ مطلق طور پر ذکر ہوا، اس کی اضافت کسی کی طرف نہیں ہے، نسبت کسی سے جوڑی نہیں گئی ہے. الرحمن علی العرش استوى سب کے لیے، الرحمن الرحیم سب کے لیے، رحیم. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے بالفعل. بار 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 وہ رحم کرتا ہے ایمان والوں پر، اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے لیے دین پر چلنے میں آسانیاں کرتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے. اور جس قدر جیسا ایمان جس کا ہوگا ویسا معاملہ اس کے ساتھ اللہ کا ہوتا ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اہل ایمان سے اللہ کا مطالبہ بنیادی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. خوب ذکر کرو، اللہ کو بھولنا نہیں. بگاڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے، بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کو بھول جانے سے. کھانا پینا، جاب، انٹرٹینمنٹ، یہ وہ سب کچھ. لیکن اس میں آدمی کس کو بھول گیا؟ اللہ کو. مصیبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت قساوت پیدا کرتی ہے. اللہ کے ذکر سے جب دل غافل ہو جاتا ہے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. غفلت قساوت پیدا کرتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد گناہ آسان ہو جاتے ہیں. قساوت انسان کے لیے گناہوں کو آسان کر دیتی ہے، فسق و فجور آسان ہو جاتے ہیں. اور جب گناہ آسان ہو جاتے ہیں تو ہدایت چھن جاتی ہے اور آدمی جہنمی ہو جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. آپ دیکھیے ترتیب دیکھیے آیت کی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پہلی غلطی. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو خود ان کے معاملے میں بھول میں مبتلا کر دیا، اپنے انجام سے غافل ہو گئے، اپنے بارے میں بے فکر ہو گئے. تو ذکر سے غفلت آدمی کو بے فکر بنا دیتی ہے اور دل بگڑ جاتا ہے. کیا ہو گیا نتیجہ؟ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں. اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا اپنے انجام کے بارے میں غفلت کی طرف لے گیا، اور انجام کی طرف غفلت، انجام سے غفلت انسان کو فسق و فجور میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن گئی. اور اللہ نے آخر میں فرمایا برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے جنت والے، کامیاب جنت والے ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کی یاد سے غفلت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. سارے دین کا اصل مقصد یہ ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کو بھول کے ہے. سارے اعمال کا مقصود کیا ہے؟ بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے. جن عبادات میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ عبادات عیب دار بن جاتی ہیں.
اسی لیے آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں کیا کہا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پڑھ رہے ہو نماز، نہیں پڑھ رہے ایسا نہیں ہے، جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، بڑے بوجھل بن کے نماز کے لیے آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، یراؤون الناس، آتے ہیں تو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، نہیں کے برابر۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، عیب ہے یہ، نماز پڑھ کے بھی عیب ہے، نماز پڑھی انہوں نے لیکن عیب دار ہے نماز، کیوں؟ اس میں اللہ کی یاد نہیں۔ معلوم ہے کہ عبادت میں بھی اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ بھی بربادی ہے، عبادت کر کے بھی بربادی ہے۔ بتائیے، اللہ کی یاد اتنی اہم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصود جو سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اس کا مقصود بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کو بھولنا نہیں۔ ساری مصیبت وہاں سے شروع ہوتی جہاں سے اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے۔ علی کل حال، تو اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، زندگی سے اللہ کی یاد نکلنا نہیں چاہیے، خوشی کے حالات ہوں، غم کے حالات ہوں، راحت ہو، تکلیف ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر حال میں آدمی اللہ کو یاد رکھنے والا بنے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تو اس حال میں مرے کہ اللہ کی یاد سے تیری زبان تر و تازہ ہو، مرتے مرتے ذکر کر کے مار، مرتے مرتے ایسے حال میں مر کہ تیری زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو یہ حالت آدمی کی ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر چھوڑنا نہیں۔ اور ذکر سب سے آسان چیز ہے اگر کرنا چاہے تو، کتنی انرجی لگتی ذکر کے لیے، ہاں وہ پہاڑ اٹھانا پڑتا، ہلکی سی زبان ہے، آدمی ذکر کرے، اور زبان نہیں تو بھی دل سے ذکر کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب وہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہاں کہا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ اور یہاں ایک بات اللہ نے کہی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللہ کا بھیجنا کیا معنی ہے، اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ دعا کرتا ہے بندوں کے لیے؟ اللہ کیوں دعا کرے گا، وہ دینے والا ہے، اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے آگے تم سب محتاج ہو۔ یہ اللہ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تو اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے ثناؤہ فی الملأ الاعلی، ثناؤہ فی الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ جب صلاۃ بھیجتا ہے کسی بندے پر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ زمین پر ہے، سائیکل پہ، پھیری پہ، ہاں آم جام بیچ رہا ہے، لیکن اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ مقرب فرشتوں کے سامنے کر رہا، میرا بندہ غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹی ہوئی چپل ہے، 10 بار سیا ہے، اور موچی بھی بول رہا ذرا بدلو چپل، کب تک؟ لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کہ اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ۔ یہ اصل عزت ہے جو پیسوں سے نہیں مل سکتی، عہدے سے نہیں مل سکتی، ڈگری سے نہیں مل سکتی، یہ ایمان سے مل سکتی اور نیک اعمال سے۔ پھر وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، وہ سلم ایریا میں رہتا ہے،
غریب ہیں، پہننے کے لیے صحیح ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، گھر ایسا ہے کہ گرمی میں بھٹی بن جاتا ہے، لیکن غریبی کے باوجود اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہے، عرش والے کے نزدیک وہ قیمتی ہے۔ یہ فرش پر ہے، عرش والا وہاں اس کا تذکرہ کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اکیلا وہی نہیں، فرشتے بھی اس پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا 2 ایک روایت کے مطابق، اور 3 بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ 3 چیزوں کی دعا کرتے فرشتے، 1 رحمت کی، 2 مغفرت کی، 3 برکت کی۔ فرشتے کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ علماء نے کہا جب فرشتوں کے لیے صلاۃ کا ذکر آئے کہ بندے پر وہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو یقیناً 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جیسا کہ آگے حدیثیں آئیں گی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر اور اس پر رحم فرما۔ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر اور اس پر رحم فرما، اور اس کے لیے کبھی برکت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا صلاۃ بھیجنا تعریف کرنا ہے، اور فرشتوں کا دعا کرنا مغفرت و رحمت اور برکت کی دعا کرنا ہے۔ جو بندہ آنے والی جو حدیثیں ہیں وہ اعمال کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان، جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک اور آیت ہے جس میں اس طرح کی بات آئی، اور کون سے فرشتے آپ ذرا دیکھیں، ایمان والوں کے لیے کون سے فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا شان ایمان والے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے بھی جو ان کے اطراف ہیں۔ مختلف اقوال مفسرین کیا، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیے بہت کچھ، اور بھی دوسرے ابن ابی حاتم نے اور دوسرے علماء نے ذکر کیا اس کو۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں رحمان کے، ومن حولہ، اور ان کے اطراف، بعض علماء نے کہا 70 ہزار فرشتے ان کے اطراف ہوتے ہیں۔ وہ سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، نمبر 1 وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے، اللہ تعریف کے لائق ہے، تسبیح اور تحمید اللہ کی کرتے ہیں۔ اور وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح، اللہ جو بھی بولیں سب صحیح، اللہ کی ہر بات پر وہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 3 کیا کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے، 2 اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، 2 اللہ کی بات پر ایمان، 3 ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ان کی جو اطراف ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اپنی رحمت، تیری رحمت، تیرا علم، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ جن لوگوں نے توبہ کی شرک سے ایمان لے آئے، یا عموماً جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چلتے رہے، جنہوں نے شرک سے، کفر سے یا گناہوں سے توبہ کی اور سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ، واتبعوا سبیلک وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ والا راستہ، کون سا راستہ ہے وہ؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، تیرے راستے پر چلتے رہے، ان کی مغفرت کر، ان کی مغفرت کر۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ
ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ عرش والے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کون؟ کن کے لیے؟ جو توبہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ وقہم عذاب الجحیم۔ ہم بولتے نا حضرت میرے لیے ذرا دعا کرو، اللہ والوں سے دعا کراؤ، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اتنے بڑے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اللہ یہ جو نیک بندے نا تیرے ایمان والے، توبہ کرنے والے، تیرے راستے پہ چلنے والے، بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے، ان کو تیری ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ان کو جنت میں ڈال دے، گناہوں کی مغفرت کر، جنت میں ڈال دے۔ اور کیا ختم؟ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا۔ ان کو جنت میں ڈال۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ دادا کو بھی ڈال، ان کی بیویوں کو بھی ڈال، اور ان کی اولاد کو بھی ڈال جنت میں۔ ان کے نیک اعمال کی بنا پر ان کے باپ دادا کو، ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو ان کے ساتھ کر دے۔ جنت میں سے کہاں گئے؟ مل رہے ہی نہیں میرے گھر والے، ہوگا جنت میں جتنے لوگ ہوں گے ساتھ میں ہوں گے، ملیں گے وہ۔ دنیا میں جتنے لوگ دوست سہیلیاں، دوست کی سہیلی نہیں، عورتوں کی سہیلیاں، کہاں تو یہ لے کے جائیں گے، اچھے ایک پوائنٹ معلوم پڑا، فیس بک پہ جائیں گے، وہاں پر جتنے تعلقات یہاں تھے، کیا ریسیٹ میموری ڈیلیٹ، نئے نئے ریلیشن؟ نہیں، پچھلے تعلقات سب باقی رہیں گے، پچھلے تعلقات باقی رہیں گے۔ وہاں وہ ملیں گے، خوش ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے، دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے۔ پھر ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار جتنے جنت میں جائیں گے سب ملیں گے وہاں پہ، اور خوشی میں اضافہ ہوگا۔ آگے نا جنت میں، کتنا اچھا ہوا، خوش ہوں گے وہاں پہ، ایک دوسرے سے ملیں گے وہاں پہ۔ تو کہا کہ ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، جو ان میں سے ومن صلح من آبائہم، ایسے نہیں کہ چلو اچھا معلوم پڑا ہمارے باپ جو ہے عالم صاحب تھے، اب بگڑو اور جاؤ جنت میں لے کے جائیں گے، نہیں، ومن صلح، جو ان میں سے سدھرے، صلح جو صالح رہے، ان میں سے نیک لوگ، ان کی اولاد میں، ان کی بیویوں میں سے اور ان کے باپ دادا میں سے، ان سب کو ایک ساتھ کر دے اللہ، ان سب کو جنت میں داخل کر۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یقیناً تو بڑا زبردست غلبے والا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے کس کو نہیں جانتا ہے تو۔ وقہم السیئات، صرف جنت میں ڈال دے نہیں، جہنم سے بچا لے نہیں، ایک اور مرحلہ اس کے پہلے کا بھی ہے، قیامت کا۔ قیامت میں خوب دھلائی ہوگی، پھر جنت میں نہیں چاہیے ایسا، وہاں بھی نہیں چاہیے تکلیف۔ تو فرشتوں کو معلوم ہے کیا مانگنا، دیکھیے کتنی سینسیبل دعائیں اور کتنی انکلوسیو ہے، سب آ جا رہا اس کے اندر، بڑے ایشوز سارے سالو ہو رہے آخرت کے۔ وقہم السیئات، اے اللہ سیئات، ابن عباس کہتے ہیں عذاب، قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب۔ اے اللہ ان کو عذاب سے بچا۔ کون سا عذاب؟ قیامت کے دن کا عذاب ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے عذاب۔ کیوں؟ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اے اللہ جس نے اس دن کے، جس کو تو نے قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیا، یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، جس کو تو نے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، جو اس دن کے عذاب سے بچ گیا، جس کو تو نے اس دن کے عذاب سے بچا لیا، اس پر تو نے رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور واقعی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان قیامت کے دن کے عذاب سے بچے، جہنم کے عذاب سے بچے، جنت میں چلا جائے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے ماں باپ دادا، رشتہ دار، بیوی بچے، سارے ایک ساتھ فیملی جمع ہو گئی، خوش، کھاؤ پیو موج مستی سے رہو، کوئی پرابلم نہیں۔
نہیں نکلیں گے اب. جنات عدن, ہمیشگی کی جنتیں. یہ ساری دعا کون کر رہا؟ فرشتے. کون سے فرشتے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے اور ان کے اطراف والے فرشتے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. ہمیشہ اپنے سینے میں غور کر کے دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے, اس سے روشنی ہو رہی یا ٹمٹما رہا؟ پھونک یہ تو بجھ جائے گا, ایسا ایمان ہے؟ یا ایسا ہے کہ پورے گھر میں روشنی ہو گئی دل میں؟ ایمان کیسا ہے ہمارا؟ مصیبت آئی ڈگمگاتے کہ نہیں؟ معاشی مسائل آئے دین پہ چلو کہ نہیں چلو, ڈگمگاتا کہ نہیں؟ بابا کے پاس جاؤ کہ نہیں, ڈگمگاتا کہ نہیں؟ ذرا سے حالات مصیبت کے آ گئے, سیاسی حالات بگڑ گئے, گھبرا کے دین پہ رہو کہ جاؤ, سوچتا کہ نہیں؟ ہاں داڑھی رکھیں گے تکلیف آ جائے گی, بھائی کاٹو. جاب نہیں مل رہا, کبھی تو رشتہ نہیں مل رہا داڑھی کی وجہ سے. بغیر داڑھی کی بہت ہینڈسم دکھتا تو. اب بعض اوقات لڑکی بھی ایسے گھرانے میں دیکھتے, پیسے والا گھرانہ, تو لڑکی بھی کیا بولتی واٹس ایپ پہ, ہاں گاڑی والا چاہیے داڑھی والا نہیں. لڑکا کیسا چاہیے؟ گاڑی والا چاہیے, داڑھی والا نہیں چاہیے. اپنے ڈیڈی کو بولتی ہو ہاں کہ ہم کو گاڑی والا چاہیے, داڑھی والا نہیں چاہیے. بہت زیادہ کیا ہے, یہ ایک دم ایکسٹریمسٹ ہے. داڑھی ایکسٹریمسٹ ہے اور چوٹیاں ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. عجیب بات ہے. مرد کے لیے اللہ نے جب داڑھی دی تو رکھے گا نا اس کو. عورتوں کو دی کہ داڑھی تو اللہ کو معلوم ہے کس کو دینا ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ نے زینت رکھی مردوں کے لیے, تو ایسی کئی چیزیں آدمی چھوڑ دیتا ہے دینداری کی جب حالات آتے ہیں. اس سورہ غافر کی آیت نمبر 7 اور 9 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, اور چاہے ماضی میں غلط زندگی جی لیکن پھر جب معلوم پڑا کہ صحیح کیا ہے چھوڑ دیا, توبہ کر لی اور پلٹ کے نہیں گئے. غلط زندگی چھوڑی, پلٹ کے واپس نہیں گئے, اس راستے پر چلتے رہے, غلط راستے کو چھوڑ کے جو اللہ والا راستہ ہے. ان کے لیے عرش والے فرشتے, عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں کرے. اور کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد طلب علم کے لیے چلنا, علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ. اور طالب علم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے, یہاں تک کہ پانی میں, سمندر میں, دریا میں موجود مچھلیاں بھی, ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آسمان میں کون ہیں؟ فرشتے, جیسے کہ آگے حدیث میں آئے گا, فرشتے. اور زمین میں ساری مخلوقات, اور اسی طرح سے پانی میں موجود مچھلیاں تک. یہاں ہر چیز میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں, ہر چیز میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جو طالب علم ہوتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دینی مجالس میں جاتا ہے, یا اپنے گھر میں بیٹھ کر دین کی بات سنتا ہے, یا کتابیں پڑھتا ہے, علماء سے پوچھتا ہے, طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں. تو طالب علم فرشتوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے. ابن عبد البر نے اس کو جامع بیان العلم میں روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح ہے. لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین. اللہ تعالیٰ, فرشتے, آسمان والے, زمین والے, سب کے سب, حتی النملۃ فی جحرہا, یہاں تک کہ بل میں موجود چونٹی, وحتی الحوت, یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلی, سب کے سب, لیصلون علی معلم الناس الخیر, لوگوں کو
خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے سب کے سب دعا کرتے ہیں. اللہ کے لیے دعا کا لفظ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ کے لیے جب صلات کا لفظ آئے گا اس سے مراد دعا نہیں ہوتی, اس سے مراد کیا ہوتی ہے, فرشتوں میں بندے کی تعریف. اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر فرشتے آسمان و زمین میں جتنے فرشتے ہیں سب, آسمان والے بھی زمین والے بھی, بلکہ زمین میں موجود ساری مخلوقات, چونٹیاں بھی اپنے بل میں اور اسی طرح سے مچھلی بھی پانی میں, سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. کس کے لیے؟ جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دین سکھا رہی, وہ بھی اس میں آ سکتی ہے. حتیٰ کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے گھر میں دین کی باتیں سکھا رہا ہے, وہ بھی اس میں آ سکتا ہے. افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ABCD پڑھائیں گے, اسی سے بچہ اتنا دم دم ہو جاتا ہے کہ بولتے جان دو ابھی باقی نیکسٹ ٹائم. دینیات اس کو نہیں سکھاتے ہیں, دین کی تعلیم اس کو نہیں دیتے ہم لوگ. اس کو جیک انجیل آتا لیکن ڈھنگ سے کلمہ پڑھنے نہیں آتا, سورہ فاتحہ اس کو نہیں آتا. جیک انجیل برابر آتا, سورہ فاتحہ بولے زبان پلٹتی نہیں. اب کیسا پلٹ رہی, جیک انجیل کے لیے کیسا پلٹ رہی, اس کی پلٹا ہے تو سب پلٹتی ہے, پلٹا ہے تو سب پلٹتی ہے, سکھائے تو سب آتا ہے. انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. حدیث میں ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. آپ سکھاؤ گے وہ سیکھے گا. جو گالیاں آپ کو نہیں آتی اسکول میں جا کے وہ سیکھ کے آتا, وہ چلتا آپ کو, ہاں وہ چلتا. جو گانے پڑوس میں سن سن کے وہ سیکھ کے آتا اور ناچ کے بھی دکھاتا آپ کے سامنے, 2 in 1 دونوں چیزیں ایک ساتھ, گا رہا بھی ناچ رہا بھی. بولے دیکھو کیسا کر رہا ہے, کہاں سے سکھا تو. خوش ہوتے ماں باپ, شرم آنی چاہیے. اس کو قرآن نہیں آتا اور گانا گا رہا, وہ بھی پرانے نہیں, لیٹسٹ. ٹائم بھی زیادہ نہیں لیا اس نے, کم ٹائم میں سیکھ لیا اس نے. کتنا ایفیشینٹ ہے, آپ کو بھی نہیں آتا اس کو آتا ہو. سوچئے ہم سکھائیں. تو یہ جو دعا ہے فرشتوں کی, لا یصلون علی معلم الناس الخیر, خیر کا سکھانے والا, اس کے لیے سب دعا کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں سکھائیں اپنے بچوں کو, گھر والوں کو ہم دین کی تعلیم دیں. اور اگر اللہ نے بڑا دائرہ دیا ہے تو بڑے دائرے میں کام کریں. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نماز کے انتظار میں بیٹھنا, ایسا انسان بھی, اس کے لیے بھی یہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ, تم میں سے جب کوئی شخص بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ مسجد میں انتظار کر رہا ہو, جلدی پہنچ گیا, 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی اور اس کے بعد بیٹھ گیا, امام صاحب اب تک نہیں آئے. بہت کم کا ایسا ہوتا, ایسا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں, امام صاحب کھڑے اور یہ کسی طرح سے دوڑ کے وضو کرتا اور جا کے کھڑا ہو جاتا اور مسح کیا کہ نہیں سر کا, ایسا تو ہے. اور اگر مسح کیا بھی ہے تو چابی گاڑی میں تو نہیں چھوڑا. یہ حال ہمارا ہے نمازوں کا. نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جلدی پہنچا اور بیٹھ کے مسجد میں, امام صاحب ابھی نہیں آئے, نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں, انتظار کر رہا. یا گھر میں کوئی خاتون ہے, عصر کی نماز پڑھ لی اور ذکر کرتے بیٹھی ہے کہ مغرب کا وقت آئے گا, مغرب بھی پڑھ لیں گے. نماز کا انتظار کرے. احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ, تم میں سے بیٹھا کوئی یا تہجد کی نماز پڑھ لی اور بیٹھے ہوئے جائے نماز پر یہ چلو فجر بھی پڑھ لیں گے, بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہو, دعا کرتے رہو. نماز کے انتظار میں جب ہوتا ہے, فی صلاۃ, وہ نماز ہی میں ہوتا ہے, اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. جلدی جا کے آدمی بیٹھے نماز کے انتظار میں تو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے. ما لم یحدث, جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. وضو ٹوٹا تو جا کے واپس کر کے آنا پڑے گا اس کو. تدعو لہ الملائکہ, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو انتظار میں نماز کے. اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, 2 چیزوں کی دعا کرتے ہیں فرشتے. کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے, سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اس کے. یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے انتظار کی بنیاد پر فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ, اور ایک فرشتہ نہیں کرتا ہے, کیا ہے؟
تدعو لہ الملائکہ، فرشتے، کئی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل کر۔ اللہ کی رحمت کا حقدار وہ بنتا ہے، اللہ کی مغفرت کا حقدار بنتا ہے جب وہ کیا کیا اس نے، خالی جلدی گیا مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہا نماز کا، یا اللہ کی بندی ہے تہجد کے بعد یا کسی وقت کی ذکر کر کے تلاوت کر کے بیٹھی ہے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، چلو بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہو نماز کے انتظار میں بیٹھی ہو، جیسی وقت ہو جائے گا پڑھ لوں گی۔ تو نماز کا انتظار کرنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بدلے میں یہ ہے کہ فرشتوں کی دعا کا حقدار وہ بنتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں پہلی صف میں نماز پڑھنا، یہ بھی آدمی اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے فرشتوں کی کیا دعا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور صف میں پہلی صف میں جگہ رہی، اگر کوئی بولے ایسا کر کے دیکھے تو لوگ کیا بولتے، بازو والے کو بولتے جاؤ آگے، نادان آدمی ہے۔ اگر 2 BHK مل رہا ہو تو کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، تو اس سے چھوٹا ہے نا، پہلی صف چھوٹی اس سے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالی تعریف کرتا ہے اس بندے کی فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو پہلی صف میں کیا ہے تو جھگڑا ہو جائے ان کے بیچ میں، اور جھگڑا حل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے گی، چٹھی ڈالنی پڑے گی، جس کا نام نکلا وہ پہلی صف میں جائے، اتنا ڈیبیٹ ہوگا لوگوں میں، اتنا تنازع ہو جائے گا، میں پہلے آیا تھا، میں پہلے آیا تھا، دونوں بھی ساتھ میں جا رہے ہیں، اب ٹھیک ہے چٹھی ڈالو بھائی، جس کا نام آئے گا ہو جائے گا۔ پہلی صف اتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لیٹ آئے اور پھر سب کی سر پہ لات مار رہے، اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جا رہے، آپ صف میں پہلی صف میں جانے کی فضیلت ہے، جلدی آنا زیادہ ضروری ہے۔ لیٹ آ کے پہلی صف، کہا اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اس بندے کی، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اور دوسری صف؟ آپ نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو پہلی صف میں نماز پڑھے۔ آپ نے پوچھا ابھی نہیں دیا اس کے، پہلی صف۔ پھر کہا یا رسول اللہ وعلی الثانی، اللہ کے رسول اور دوسری صف اس کا نہیں؟ قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعریف کرتا ہے ان بندوں کی، فرشتے دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، اللہ کے رسول دوسری صف والی نہیں؟ قال وعلی الثانی، آپ نے کیا کہا؟ ہاں دوسری صف والے بھی، دوسری صف والے بھی۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت میں وحی آتی تھی، آپ رکے ہوئے بتا رہے نہیں، تو اللہ نے بتایا ٹھیک ہے دوسری صف والوں کو بھی لے لیں گے اس میں۔ تو پہلی اور دوسری صف، کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد جب ہم جائیں تو ہم کیا کریں، پہلی صف میں نماز پڑھیں، پہلی نہیں تو کم سے کم دوسری۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی صف میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کی تعریف اور فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے صفوں کو جوڑنا، اب ٹھیک ہے یہاں پر خواتین کے لیے اگر تنہا ان کی جیسے وہ الگ سے تراویح پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اصول ہے، لیکن اگر مرد اور عورت ایک مسجد میں ایک ساتھ ایک کے پیچھے ہیں جیسے عیدگاہ وغیرہ میں ہوتا ہے تو عورتوں کے لیے بہترین صف پیچھے والی ہے نہ کہ اگلی۔ ہاں اگر وہ الگ سے پڑھ رہی ہیں جب مردوں کا کوئی لینا دینا نہیں وہاں پہ الگ سے حصہ ان کا ہے، ان کے لیے بھی فضیلت ہے کہ وہ پہلی صف میں پڑھیں گی، اگر مسجد میں یہی فضیلت ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگر ایک ساتھ اگر ہیں بہترین صف عورتوں کی پیچھے والی ہے اور بدترین پہلی آگے والی ہے، مجبور ہو تو ٹھیک ہے لیکن خود سے آ کے آگے پڑھنا ٹھیک نہیں۔ صفوں کو ملانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ان بندوں کی، اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو صف کو جوڑتے ہیں، صف میں بیچ میں فاصلہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ صف میں کیا کرتے ہیں، جڑ کے مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بازو والے سے قریب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ جو صف کے بیچ کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے اس کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صف میں خالی جگہ ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خالی جگہ میں جو جا کے کھڑا ہو اور اس خالی جگہ کو فل کرے صف کے اندر کی، تو اس کا ایک درجہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک درجہ بڑھ رہا اس کا، ایک درجہ اللہ اس کا بڑھا دیتا ہے صرف ایک کام پر، وہ صف کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے۔ امام احمد ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا، امام جب آمین کہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے آمین کہنا، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں اس کے پیچھے آمین کہنا۔ بعض مساجد میں امام زور سے آمین بولتا ہے، بعض مساجد میں زور سے بولتا نہیں، لیکن امام سے پہلے آمین نہیں بولنا۔ بعض مسجدوں میں کیا ہے، امام اگر ضالین پر ہی ہے آمین پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں، غلط نہیں، امام کے تابع ہونا چاہیے، امام سے پہلے آمین نہیں بولنا چاہیے، امام سے پہلے آمین نہیں بولنا چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے اس کے تابع رہیں، چاہے اس کے ساتھ بولیں لیکن اس کے شروع کرنے کے بعد شروع کریں، آپ اس سے پہلے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، اس سے پہلے نہیں، جب امام آمین کہے تم آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے، کیونکہ فرشتے امام کے تابع ہو کر آمین کہتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو اس کو آمین کہنا چاہیے، اور اس کے تابع مقتدیوں کو بھی آمین بولنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت میں آمین کہتے ہیں۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں جو امام کے تابع ہو کر فرشتوں کے ساتھ آمین کہتا ہے۔ امام کی آمین پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے، آمین۔ تو یہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کو ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی اس کو، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حدیث، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث اس باب میں ہیں جس میں فرشتوں کا آمین کہنا ملتا ہے، میں وہ حدیثیں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح سے نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ بعض اوقات ہم نماز پڑھ لیتے فوراً ایسا دوڑتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے تھے، ہاں کیسا تو میرے کو باہر لے جاؤ۔ تو نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہے آدمی، ذکر و اذکار پورے کر کے پھر جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ پھر وہ ذکر و اذکار ہم کو معلوم ہی نہیں، ٹائم کس کے پاس ہے یاد کرنے کے لیے؟ اس جگہ بیٹھے رہنا نماز کی جگہ پر، اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تم میں سے وہ ہر شخص جو، بلکہ وہ حدیث ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری حدیث، ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد جس میں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے
فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ نماز کے بعد بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. اور کیا کہتے ہیں؟ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم فرما. تو فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو نماز کے انتظار میں تھا، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا، اور فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے. جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے دعا کرتے ہیں، جب تک اس کا وضو ٹوٹتا نہیں دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا، ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتا ہے آدمی تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً، من صلی علیہ صلاۃً، جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ، جب تک کہ وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب بندہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کرے، اس کی مرضی. تو کب تک چاہتا ہے کہ فرشتے تیرے لیے دعا کریں؟ تب تک درود پڑھتا رہے. تو جب تک درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا رہتا ہے، جب تک درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں حدیثوں میں آئے ہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. خاص کر کے جمعہ کا دن ہے، اس میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے اہتمام کرتے ہیں؟ دنیا کی 50 خرافات میں ہم مشغول ہوتے ہیں لیکن کرنے کے کام رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے جمعہ کے دن اور عام حالات میں بھی. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اسی طرح سے سحری کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحور اکلہ برکہ فلا تدعوا، سحری کرنا، سحری کھانا برکت کا ذریعہ ہے. تو فلا تدعوا یعنی سحری کا جو کھانا ہے، بعض روایت میں السحور ہے اور بعض روایت میں سحور کھانے کو کہتے ہیں، السحور کھانے کا عمل. تو سحری کرنا برکت کا ذریعہ ہے، وہ کھانا جو تم کھاتے ہو برکت کا ذریعہ ہے، قوت ملتی ہے اس سے، اسے چھوڑو مت. وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِّن مَّاءٍ، چاہے تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ پی لے، سحری کرو، چھوڑو مت. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کرنے والوں پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہ تعریف کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو سحری کرتے ہیں. تو سحری کرنا بھی ایک نہیں کہ بعض لوگ یوں ہی سو جاتے سحری نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، چلتا مجھ کو، نیند پیاری ہے مجھ کو کھانے سے، مت اٹھانا، فجر میں اٹھاؤ سیدھے. نہیں، سحری کرنا چاہیے کیونکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو سحری کرتا ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نیکی کی راہ میں خرچ کرنا، جمع کے رکھنا نہیں، کام آئے گا کام آئے گا کام آئے گا، کائے میں کفن میں. آدمی جمع کے رکھتا رہتا ہے، کام آئے گا کام آئے گا، کہاں؟ حشر کے میدان میں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کام نہیں آئے گا، مال بھی نہیں اولاد بھی نہیں. آدمی آگے کے لیے بھی کچھ بھیجتا رہے، پورا نہیں دے بھائی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرے دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خیر میں. اگر نہیں دیتا ہے، جہاں فرض ہے وہاں نہیں دیتا ہے تب تو مشکل ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، واقعی حقداروں کو نہیں دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو بڑا خطرہ ہے. دیکھیے کیا دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن جب صبح ہوتی ہے، جس دن بندے صبح کرتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. صبح سویرے فرشتے اترتے آسمان سے اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ فیقول احدہما،
ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے کو اس کا بہتر بدلہ دے. جاتا نہیں وہ، واپس آتا بڑھ کے. اے اللہ جو خیر کے کاموں میں خرچ کرے اس کو بہتر بدلہ دے، اس کو ضائع مت کر، اس کو بہتر بدلہ دے. اور دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا؟ اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر، روک کے رکھنے والے کے مال کو کیا کر؟ تلف کر دے، اس کو ہلاک کر. روک کے رکھنا سے مراد جہاں لازم ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس میں خرچ کرنا چاہیے، جیسے زکوٰۃ یا اس طرح کے جو حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق اور امت کے جو بھی حقوق ہیں، تو جہاں واقعی خرچ کرنا لازم ہے اگر اس سے روک کے رکھتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو روک کے رکھتا نہ ہو اس کے مال کو برباد کر، پورے مال کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات برکت اٹھ جاتی ہے مال میں سے جب آدمی خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، اور ایسی جگہ پر وہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے جہاں پہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خرچ ہوگا. تو فرشتے کی دعا اس کے لیے ہے جو خرچ کریں، اور بد دعا اس کے لیے جو روک کر رکھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اسی طرح سے عیادت کرنا بیمار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عاد الرجل اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مشى فی خرافۃ الجنۃ حتی یجلس، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے، حتی یجلس یہاں تک کہ وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے بیمار کے پاس. فاذا جلس غمرته الرحمہ، جب وہ بیمار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جانے والا، اچھا بیمار کی عیادت کیوں جانا؟ نہیں گئے تو ناراض ہوں گا، تو اپنا لسٹ میں آنا چاہیے، ایک بار تو کم سے کم جا کے آنا چاہیے، ہاں، تاکہ اپنا لسٹ میں ٹک ہو جائے، جا کے آیا، میں آیا تھا. کس کے لیے جانا؟ تو اللہ کے لیے جا رہا یا اس کی لسٹ میں آنے کے لیے جا رہا؟ کس کے لیے جا رہا؟ سوچ. ڈیفالٹر بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے جا رہا، جو وہ یاد کرتا کون کون نہیں آیا تو میرا نام اس میں نہیں آنا چاہیے، کر کے جا رہا میں. ثواب کے لیے جا رہا، اس کی ہمدردی میں جا رہا، کیوں؟ سوچ. تو جب وہ جاتا ہے چلتا ہے تو جب تک چلتا رہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے، اور جا کے جب بیٹھتا اس کے پاس مریض کے پاس تو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس کو. فَإِن كَانَ، اب دیکھیے آگے، اب غور کیجیے، چھوٹا کام نہیں ہے بیمار کی عیادت کرنا. فَإِن كَانَ غُدْوَةً، اگر وہ صبح جائے عیادت کے لیے، صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، اگر وہ صبح بیمار سے ملنے جائے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور وَإِن كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر شام کو رات کو مریض کے پاس جائے ملنے کے لیے تو اگلے دن صبح تک فرشتے اس کے لیے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. 70,000 ملک. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث ایک دم صحیح روایت ہے. 70,000 فرشتوں کی دعا چاہیے، جائیے. 70,000 فرشتے، پبلک بھی اتنی دعا نہیں کرتی، پہچانتے بھی نہیں اپنے کو لوگ اتنے. ہاں بتائیے، ہم بیمار پڑے تو 70,000 لوگ دعا کرتے اپنے لیے، کون چاہتا ہم لوگ کو؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب ایک مریض کے پاس جاتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم کیا کھو رہے ہیں. ہاں لیکن مریض کو پریشان بھی نہیں کرنا، مریض کے لیے بھی آداب ہے. ابھی نیند لگی تھی کہ پھر آ گیا مہمان، پھر ابھی نیند لگی تھی کہ پھر آ گیا، جینا آرام کر دیے. تو کیا بول رہا مریض؟ ہاں مجھے بیمار کر ڈالا عیادت کرنے والوں نے. بولے تھے ہاں جنرل وارڈ میں تھے، اب آئی سی یو میں گئے. کیوں؟ بولے اتنے ملنے کو لوگ آئے کہ حالت ہی خراب ہو گئی ان کی. ایسا بھی نہیں کرنا. تو آپ کی عیادت اس کے لیے مصیبت نہ بنے. اس لیے علماء نے کہا عیادت کرنے والا مناسب وقت پر جائے اور اتنی دیر نہ رکے کہ وہ گھڑی دیکھنے لگے مریض کب جاتا
تھوڑی دیر رکے، پوچھے حال، دعا کرے، اس کے لیے نکل جائے وہاں سے. اگر وہ بولے بیٹھو تو بیٹھے، ورنہ جائے، کیونکہ اس کو آرام کرنا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے. اس لیے بہت سارے لوگ بیمار پڑے تو بتاتے ہی نہیں کیوں؟ اگر معلوم پڑا تو مصیبت ہو جائے گی. تو یہ جو بیماری ہے، بیمار کے تعلق سے یہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی میت کے پاس جائے تبھی بھی اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا. جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی میت کے پاس جاؤ، کسی کی وفات ہو گئی، آپ پہنچ گئے وہاں پہ، فقولوا خیرا، تو خیر کی بات کہو. اللہ مغفرت کرے، اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے، اس طرح کی بات کچھ بولو. بیمار کو نہیں اللہ صحت دے، ہاں اس طرح کی بات بولے، ورنہ میں مر رہا کیا بولے گا. اللہ جہنم سے تم کو بچائے، کیا بولنا بھی نہیں معلوم رہتا لوگوں کو. بعض اوقات تو آدمی بولتا کچھ گناہ بہت ہو رہے دکھتا تمہارے گھر کے، بیمار پڑ رہے تھے. تھوڑا تو ہونا چاہیے کم سے کم. تو ایسی بات بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ طہور لا باس، طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. بیمار پڑا کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ اس سے. تو ایسا بولنا چاہیے جس سے اس کو ہمت بڑھے. تو کہا کہ جب اس کے پاس جاؤ تو خیر کی بات بولو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. تم جو بھی بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تم جو بھی بولتے ہو فرشتے اس پر آمین بولتے ہیں. تو کچھ ایسی بات الٹی پلٹی مت بولو جس سے فرشتے اس پر آمین کہیں. اچھی بات بولو، مغفرت کی، رحمت کی، شفا کی، ایسی دعا دو اس کو. وہاں فرشتے جو بھی بولتے ہیں اس کے اوپر آمین بولتے ہیں. تو ایسی دعا دو جس پر فرشتے آمین کہیں اور اس کو شفا مل جائے. کیوں نہیں؟ یہ کرنا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے غیر حاضر مسلمان کے لیے دعا کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے، فائدہ آپ کا ہوتا. کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظاہر الغیب. جو بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بھائی سے مراد بہن بھی آتا، بھائی بھی آتا اسلام میں. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں کیا ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو عورتیں بولیں گی ہمارا کیا؟ تو یہ جو ہے عربی کا انداز ہے، زبان بولا جاتا ہے. سارے انسان آپس میں بھائی ہیں. تو بھائی کا مطلب بھائی بہن، یعنی رشتہ اس طرح کا ہے. تو جو بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بظاہر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، کیا ملتا؟ الا قال الملک، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تجھ کو بھی ایسے ہی دے. اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا دے، اللہ تجھ کو بھی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین. تجھ کو بھی دے اللہ اس. اللہ میرے فلاں بھائی کے مسائل کو حل کر، فائنینشیل ایشوز اس کے ہیں، فیملی ایشوز ہیں، اس کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اس کو یہ دے یہ دے. فرشتہ کیا بولتا ہے؟ اللہ تجھ کو بھی اسی طرح سے دے، جیسا تو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھ کو بھی دے. ڈرنا نہیں، لیکن مثل کا مطلب یہ نہیں کہ تجھ کو ایگزیکٹلی وہی ملے گا. جیسا تو اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھ کو بھی عطا کرے. تو اب کوئی آدمی ڈرے گا اے اللہ اس کو بیوی دے، مولوی صاحب بھی ڈر رہے، اب کہاں تو مجھ کو ایک اور ملتی کہ کیا؟ تو میں ساری دعا کر سکتا لیکن میں بیوی کی دعا نہیں کرتا کسی کے لیے. کیوں؟ ایک ہی بس ہو کے گئی مجھ کو. ایسا نہیں، مراد یہ نہیں کہ وہی ملے گا تجھ کو. ایک آدمی جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے کہ اللہ تجھ کو بھی ایسا ہی عطا کرے جیسا تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. تو اس طرح سے دوسروں کے لیے دعا کرنے والا خود اللہ سے لینے والا بنتا ہے، خود اللہ سے لینے والا بنتا. ویسا اگر یہی مطلب ہوگا تو آدمی 4 کے بعد میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد میں دعا کر سکتا نہیں کیونکہ 5ویں بیوی آ جائے گی. نہیں، وہ مطلب نہیں اس کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مراد یہ ہے کہ جیسے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے، تو اس کو ملتا ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنے والا خود اللہ سے پاتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہمارا.
اللہ رب العالمین ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنائیں اور اپنے اوقات کو نیکیوں میں خرچ کرنے والا بنائیں. وقت نکل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، مرنے سے پہلے پہلے اتنی نیکیاں ہم جمع کر لیں کہ آخرت میں ہمارے لیے نیکیاں کم نہ پڑ جائیں. آدمی ایک نیکی سے محروم اگر رہے، ایک نیکی بھی جہنم میں لے جا سکتی اگر ایک نیکی کم پڑ گئی تو. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.